السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آخری نبی سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی کامیاب عظیم جماعت صحابہ کے علماء، آج ہماری ملاقات ہمارے مخدوم، ہمارے بزرگ اور ہمارے سر کا تاج، ہمارا قابل فخر اثاثہ حضرت قبلہ ڈاکٹر اللہ وسایا صاحب دامت برکاتہم، اور ہمارے مخدوم، ہمارے مکرم جناب محترم رفیق خان صاحب، دیگر ہمارے صحابہ غلام بھائی، اللہ سب کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ بہادرو، غیورو، صحابہ کے حیادارو، صحابہ کے وفادارو، ہم آپس میں رشتہ دار نہیں ہیں، یہ محبتیں، یہ عقیدتیں محمد کے صحابہ کی نام لیوائی کا صدقہ ہے۔ کہو الحمدللہ۔ خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو اس کام سے جڑے ہوئے ہیں، جن کے دن، جن کی راتیں محمد کے صحابہ کی نوکری میں گزر رہی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں کبھی بھی اس دولت سے، صحابہ کی غلامی کی دولت سے محروم نہ فرمائے۔ اسٹیج پر پنڈال میں علماء کرام تشریف فرما ہیں، قرائے عظام، میرے نوجوان بھائی، میرے بزرگ، سفید ریش اور میری قوم کے بچے، ہم اس کھلے پنڈال میں، جنگل میں بیٹھے ہیں۔ جس رب نے یہ چاند بنایا، جس رب نے یہ آسمان کھڑا کیا، جس رب نے یہ زمین بچھائی، اس کی رحمتیں ہماری طرف متوجہ ہیں۔ ابلیس وہ بھی پریشان، اس ابلیس کی اولاد بھی پریشان کہ ہائے ہم لٹ گئے، ہم تو صحابہ کی آواز دبانے کے لیے اٹھے تھے، مگر صحابہ کا ذکر تو رات کے سناٹے میں بھی ہو رہا ہے اور ہوتا رہے گا انشاءاللہ۔ اور یہ کام ہر کوئی نہیں کر سکتا، وہی کرتے ہیں جنہوں نے اپنی ماؤں کا پاک دودھ پیا ہوتا ہے۔ ہر ایرے غیرے نتو خیرے کے بس کی بات نہیں کہ محمد کے ابو بکر کی صداقت کی، امامت کی اذان دے۔ تو سارے خوش بیٹھے ہیں انشاءاللہ۔ بندے تو بڑے خطرناک ہیں آپ سارے، لیکن جو ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں وہ شاید آپ سے بھی زیادہ خطرناک ہوں گے۔ کبھی امکان ہے کہ گڑبڑ نہیں ہوگی انشاءاللہ، کیونکہ لوہے کو لوہا کاٹتا ہے۔ کہو بے شک، اتنے میسنے نہ بنے آپ کہ ہمیں پتہ ہی نہیں۔ جتنے آپ بھولے بھالے بن رہے ہیں اتنے ہیں نہیں، بات سچی ہے مگر آپ مانیں گے بالکل نہیں۔ کہو بے شک، ماشاءاللہ۔ ہم تھوڑی دیر یہاں بیٹھ کر اپنے بزرگوں، مخدوموں کے حکم پر آج یہ ہماری حاضری، اللہ اللہ کے رسول، اس کے صحابہ کا ذکر کریں گے۔ کوئی بات بھی میرے بزرگوں، میرے بھائیوں سمجھ آئے، میرے قوم کے بچوں دل تک پہنچے تو آپ نے بخل نہیں کرنا، سخی بن کر کہتے رہنا ہے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ مولویوں کا نام نہیں ہے، سبحان اللہ اللہ کی بڑائی، اللہ کی محبت کا نعرہ ہے۔ اور کسی نے اگر آپ کو یہ پٹی پڑھا رکھی ہے کہ سبحان اللہ مولویوں کا مسئلہ ہے تو اس نے غلط بتایا ہے آپ کو۔ سبحان اللہ اللہ کی محبت کا نعرہ ہے، محبت والے محبت سے کہیں سبحان اللہ۔ اللہ کا نام بلند کریں۔ ہمارے بزرگوں نے، یہ بزرگ ہم اس لیے نہیں کہہ رہے کہ یہ خدا نہ کرے کہ بوڑھے ہو گئے ہیں، بزرگ بائیں مانا کہ اللہ تعالیٰ نے خیر نصیب فرمائی ہے۔ یہاں بھی صاحب خیر اور کہیں اور تھے تو وہاں بھی صاحب خیر تھے۔ اللہ کا نام بلند کریں۔ میں اپنی حاضری پیش کرتا ہوں، نعرہ محمدی ایسے نہیں۔ آپ بلوچ لوگ ہیں، آپ سریعام رات کو گاڑی موٹر سائیکل سائڈ پر کھڑی کر کے روڈ پہ کھڑے ہو جاتے ہیں،
اور کوئی بندہ بوتل لینے جا رہا ہو، پیپسی، کوکا کولا، تو آپ روک کر وہ کام کر لیتے ہیں جو میں مائک پر نہیں کہوں گا، تو ہاتھ بلند کر کے آپ بولیں اللہ کی بڑائی کا نعرے کا جواب دیں، نعرہ محمدی۔ سارے ہاتھ خوش ہو کے بلند کر کے بولیں نعرہ محمدی، اللہ اکبر، دل پہ ضرب لگا کے تاکہ زنگ اترے، نعرہ محمدی، نعرہ صحابہ، تاج و تخت و ختم نبوت، تاجدار رسالت، ذات مصطفیٰ، کمالات مصطفیٰ، جماعت مصطفیٰ، بہادر تیار ہو جائیں اور بہادری سے بولیں شان صحابہ، نظریں اٹھا کے شان صحابہ، دل دھڑکا کے شان صحابہ، نام صحابہ، پیغام صحابہ، صدائے صحابہ، دفاع صحابہ، اسلام، دینی مدارس، دینی جماعتیں، اسلامی پاکستان، اولیاء اللہ، تساں سارے میں کلا ہنسے کیوں؟ اپنی باری بڑے سنجیدہ اور شریف سے بن کے بولتے رہے۔ جب ہم نے کہا کہ مولوی ملا آپ نے زندہ باد تو کہا ہے، بڑی مہربانی آپ کی، لیکن ساتھ یہ ہنسی بڑی مشکوک ہے آپ کی، ہنسے کیوں؟ سبحان اللہ۔ کچھ ہمیں زبان محبت میں کچھ باتیں کرنی ہیں، وہ اہل محبت۔ اگر ہم عبارت کو الٹ بھی پڑھ رہے ہیں تو سچے لوگ ہیں، اسے سیدھا پڑھ رہے ہیں، کہو سبحان اللہ۔ تو بلوچو، بہادرو، محمد کے ابو بکر کے غلامو، دو شیر اللہ کی حمد و ثنا کے، میں شاعر نہیں ہوں، ادیب نہیں ہوں، سخنور نہیں ہوں، سبق کی کچھ لائنیں ہیں جو میں آپ کو سناؤں گا، میرے کسی بھائی تک میری آواز کا درد پہنچے، آپ نے ساتھ ساتھ چلنا ہے، لگے پتہ کہ ہم الگ الگ نہیں، ہم سارے ایک ہیں، ہم سب ایک صف میں کھڑے ہیں۔ درود پاک بآواز اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم ثم صلی علیہ، بآواز بلند پڑھیے خوش ہو کر، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم ثم صلی علیہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد، صدق اللہ العظیم۔ جو دل میں آئے گا پڑھیں گے، آپ اس چکر میں نہیں پڑھیں گے کہ نئی نظم، نئی منقبت، اور چسکے والے تو بالکل یہاں بیٹھے ہی نا، چسکے والے بالکل بیٹھے ہی نا۔ عرض ہے اللہ کی بڑائی کی بات، رات کے سناٹے میں اپنے مالک و خالق کی محبت کا نعرہ، گدا کو بادشاہ بادشاہوں کو گدا کر دے، گدا کو بادشاہ بادشاہوں کو گدا کر دے، میرے مالک تو جب چاہے کسی کو کیا سے کیا کر دے۔ سخی بولیں سبحان اللہ، بہادر بولیں سبحان اللہ، میرے مالک تو جب چاہے کسی کو کیا سے کیا کر دے، گدا کو بادشاہ بادشاہوں کو گدا کر دے۔ بہادرو، کبھی کنواں کبھی منڈی، کبھی پھر قید میں
کبھی کنواں کبھی منڈی کبھی پھر قید میں یوسف کبھی ایک مصر کا قیدی مصر کا بادشاہ کر دے میرے مالک تو جب چاہے کسی کو کیا سے کیا کر دے اگر آپ میرے ساتھ مل کے پڑھنا چاہتے ہیں تو پڑھیے گدا کو بادشاہیاں بادشاہوں کو گدا کر دے میرے مالک تو جب چاہے کسی کو کیا سے کیا کر دے کہہ دیں سبحان اللہ ہم کو اشارہ مقرر کر لیتے ہیں جب میں ہاتھ کھڑا کروں تو آپ نے کہنا ہے کہ سبحان اللہ کا وقت ہو گیا ہے ٹھیک ہے اور جب آپ تھک جائیں تو آپ نے پتھر اٹھا کے پھینکنا ہے نشانہ میز کا لینا ہے میرا نہیں لینا اور پتھر بھی مناسب سائز کا ہو ایسا نہ ہو کہ یہاں تو 1 1 2 2 والے بھی نہیں خوش ہو کے بولیں سبحان اللہ مسکراتے رہیں صحابہ غلام چہرے کہو آمین میرے مالک تو جب چاہے کسی کو کیا سے کیا کر دے زمینوں کو زمانوں کو مکینوں کو مکانوں کو تو جب چاہے تو سب کچھ ایک لحظے میں فنا کر دے تو جب چاہے تو سب کچھ ایک لحظے میں فنا کر دے پڑھیے مل کے میرے ساتھ میرے مالک تو جب چاہے کسی کو کیا سے کیا کر دے گدا کو بادشاہیاں بادشاہوں کو گدا کر دے شکر ہے کہ اشارے سمجھتے ہیں آپ اشارے سارے سمجھتے ہیں آپ صرف یہ اشارہ اگلا شعر سنیے میرے اللہ حقیر مت عنایت دیکھی ارشد کہ موسیٰ لے جائیں آگ پیغمبری عطا کر دے کہ موسیٰ لے جائیں آگ پیغمبری عطا کر دے میرے مالک تو جب چاہے کسی کو کیا سے کیا کر اللہ کے بعد ہم 2 3 شعر